حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، رب تعالیٰ نے ان کو مردوں سے گفتگو کرنے کی طاقت عطا فرما رکھی تھی۔ وہ ان کی باتیں سنتے بھی تھے اور اپنا کلام ان کو سمجھاتے بھی تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں پہ لاشیں پڑی تھیں بغیر کفن اور دفن کے، زمین پر سامنے پڑی ہیں لاشیں، بعضوں کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، بعض ڈھانچوں کی صورت میں پڑے ہیں، جسم سے گوشت جھڑ چکے ہیں، ہڈیاں بچی ہیں، اور بعض کی صورت میں بعض کسی صورت میں پڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آپ کے جو صحابی تھے جن کو حواری کہا جاتا تھا، وہ عرض کرنے لگے، حضور یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، یہ کیسا انجام ہے، ان کو کیا ہوا ہوگا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے، اے اللہ کے بندو، مجھے لگتا ہے ان پر ان کا رب ناراض ہو گیا، ان پر ان کے رب نے غصہ نکالا ہے۔ وہ عرض کرنے لگے، حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا، اگر ان کا رب ان پر راضی ہوتا تو کسی کو ضرور بھیج دیتا جو انہیں کفن بھی پہناتا، جنازہ بھی پڑھتا، زمین میں دفن بھی کرتا۔ جن کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، لگتا ان کا رب ان پر ناراض ہو گیا۔ حواری عرض کرنے لگے، حضور اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ان کو دفنا دیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھہرو، ابھی پہلے رب تعالیٰ سے اجازت لے لیں، اگر رب نے چاہا تو ضرور ہم دفنا دیں گے۔ اپنے رب سے التجا کی کہ باری تعالیٰ ان کا معاملہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، میرے روح جب رات کا عالم ہو جائے آپ خود ان سے پوچھ لینا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب رات ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطاب کیا انہی لاشوں سے جو زمین پر پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو بتاؤ تمہارا یہ حشر کیسے ہوا؟ ان میں سے ایک مردے نے آواز دی، آواز آئی، اے روح اللہ میں حاضر ہوں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتا یہ انجام کیسے ہوا تمہارا؟ وہ آواز دینے لگا، اے اللہ کے نبی، ہم وہ لوگ تھے جو اللہ رب العزت کو بھول کر دنیا کی نعمتوں میں مگن ہو چکے تھے، دنیا کی عیش و عشرت میں ہم نے رب کو بھلا دیا تھا، اس کے سجدوں کو، اس کی اطاعت کو بھلا دیا تھا، اس کی فرما برداری کو بھلا دیا تھا، بس ہم دنیا کے پیچھے ہی لگ گئے تھے۔ دنیا کی جب کوئی نعمت ملتی تھی، دنیا کو کوئی ساز و سامان ملتا تھا تو ہم خوش ہوا کرتے تھے، جب کوئی نعمت ہم سے چھین لی جاتی تھی تو ہم غم زدہ ہوتے تھے، پھر بھی رب کو یاد نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمارا یہ انجام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ انجام تو ہو گیا، اب یہ بتاؤ سوائے تیرے باقیوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے تو سب کو پکارا تھا، صرف تو نے ہی جواب دیا، باقیوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ کہنے لگا، باقیوں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ ان کے منہ میں بہت بڑے طاقتور فرشتوں نے جہنم کی لگامیں ڈال رکھی ہے، وہ جواب دینے کے قابل نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو کیسے بولنے لگا؟ وہ کہنے لگا، حضور میں موجود تو ضرور تھا پر ان جیسے اعمال نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، پھر تو ان جیسے انجام میں شامل کیسے ہو گیا؟ عرض کرنے لگا، حضور ان میں رہتا تھا، ان جیسے اعمال نہیں کرتا تھا پر ان کو برائی سے روکتا بھی نہیں تھا، بس چپ رہتا تھا، اس لیے میں بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ میں اب اس وقت جہنم کے کنارے پر بیٹھا ہوں اور باقی لوگ سارے کے سارے جہنم کی آگ میں ہیں، اب معلوم نہیں کہ میرا رب مجھے بخشتا ہے یا رہائی عطا فرماتا ہے۔ یہ خاموش رہنے کا انجام برائی سے روکا نہیں ہے۔ آج ہماری زبانیں بھی گنگ ہو گئی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں برائی کو پر روکنے کی، اس کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ارے باقی معاشرہ تو باقی معاشرہ ہی صحیح، آج ہمارے اندر اتنی بھی سبقت نہیں کہ ہم اپنی اولاد کو روک سکیں، اپنے گھر کو بہتر بنا سکیں۔ یاد رکھیے گا، برائی پر چپ رہنا، اس کو بس سہتے رہنا، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کرنے کے بعد حساب دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے، آقا نے فرمایا، جب برائی دیکھی جائے، اللہ کے حکم کے خلاف دیکھا جائے تو اس کو اپنی طاقت سے روک دو، ختم کر دو، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دو۔ یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے اور سب سے بلند و بالا درجہ، مضبوط تر درجہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آقا نے فرمایا، ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے، بندہ برائی کو دیکھے مگر وہ طاقت نہیں رکھتا روکنے کی، اپنے ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے کہے، اے بندہ خدا تو غلط کر رہا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر، اس کے حساب سے ڈر، قیامت سے ڈر، قبر کے حساب سے ڈر۔ بندہ زبان سے تو کہے، اے بندے خدا، اگر زبان سے کہنے والا ہے تو برائی سے روکنے والا ہے تو پھر تو درمیانے درجے کا ایمان کی حالت۔ اور تیسرے نمبر والا آقا نے فرمایا، وہ شخص ہے جو نہ زبان سے روک سکتا ہے، نہ طاقت سے برائی کو ختم کر سکتا ہے، مگر برائی اور بروں سے دل سے نفرت ضرور کرتا ہے، ان کو دوست نہیں بناتا، ان کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیتا، ان سے تعلق اور رشتے استوار نہیں کرتا، دل سے ان سے نفرت کرتا ہے۔
آقا نے فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ اور سب سے کمزور تر درجہ ہے، اور ہم اپنا حساب لیں کہ ہم اس وقت کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر ان پیمانوں پر عمل کیا جائے جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا ہے، اگر برائی سے اور کچھ بھی نہ صحیح نفرت کی جائے، تو خدا کی عزت کی قسم جب برے کو پتہ چلے گا کہ دنیا والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ برائی کو بھی چھوڑ دے گا۔ اس کو پتا ہوگا کہ مجھ سے کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی ملنے کے لیے نہیں آتا، اپنے مجلس میں نہیں آنے دیتا، اپنے قریب نہیں آنے دیتا، اور مجھ سے نفرت کرتا ہے، میرے اعمال سے نفرت کرتا ہے، یقیناً وہ بندہ شرمسار ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تائب ہو جائے۔ اس شے کو اپنائے۔ وہ شخص، بنی اسرائیل کا شخص، آقا نے فرمایا ایک شخص کو بخش دیا گیا صرف ایک وجہ سے، جب وہ مرنے لگا عرض کرتا کہ باری تعالیٰ اگرچہ میں گناہ ضرور کرتا تھا، مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے تھے، باری تعالیٰ پر تو ضرور جانتا ہے میرے دل کی کیفیت کو بھی، میرے دل کی دنیا کو، ان اللہ علیم بذات الصدور، تو سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے، میرا رب تو جانتا ہے میں برائی سے بھی نفرت کرتا ہوں اور بروں سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جب وہ مر کر اللہ کے حضور پہنچا، اللہ رب العزت نے اس کی اسی ادا پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنتی بنا دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، برائی سے نفرت۔ اپنی اولادوں پر ہم کنٹرول رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ کنٹرول رکھ سکتے ہیں، وہ جو ہمارے ماتحت لوگ رہتے ہیں ان پر ہم کنٹرول رکھ سکتے ہیں، جتنا کنٹرول ہو سکتا ہے کنٹرول کرو، برائی سے روکو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کی بھیڑ چڑھ جائیں خاموش رہنے کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالی ہم پر بھی عذاب نازل کرے، اور ایسا عذاب نازل کرے کہ ہمیں دفن کرنے والا کوئی نہ رہے، ہمیں کفن دینے والا کوئی نہ رہے، ہمارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے لیے عبرت کا نشان نہ بن جائیں، بعد والی قومیں آئیں دیکھیں کہ ہماری لاشیں زمین پر پڑی ہوں، اور دیکھ کر کہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ان کو دفن بھی نہیں کیا گیا، ایسا کیا ہوا کہ ان کو کفن بھی نہیں دیا گیا، ایسا کیا ہوا کہ ان کا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ والا آئے اور یہ عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں باری تعالیٰ کیا ہوا کہ ان کو دفن بھی نہیں کیا گیا، مولا کیا ہوا، پھر اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے میرے بندے یہ میری نشانی ہے، میری عبرت کا نشان ہے، میرے عذاب کے نشان ہے، ان کو دیکھ کر سبق حاصل کرو، ان کو دیکھ کر جہنم سے بچو۔ لوگوں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے لیے نشانی بن جائیں، بلکہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو اپنے لیے نشانی بناؤ، اور آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنی نیاز جبین کو سجدوں کی رونق دو، تاکہ کل قیامت کے دن جب اٹھے تو ہمارے سجدوں کی جگہ ہے اللہ کی بارگاہ میں چمکتی ہوئی ہو، اللہ کا نور دمکتا ہوا ہو، اور پل صراط سے ایسے گزر کر چلے جائیں۔